بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر امام حسین پر کوئی فلم بنائی جائے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا زلجنا نکالا جائے؟ کون سا طریقہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ اگر وہ گندے ڈرامے بنا رہے ہیں کیا تم اچھے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ میڈیا میں جا کے غلط کام کر رہے ہیں کیا تم میڈیا میں جا کے پوزیٹو کام نہیں کر سکتے؟ شیعوں کا کون سا میڈیا ہے؟ ہم کون سے ڈرامے بناتے ہیں؟ ہم کون سی اسلامی فلمیں بناتے ہیں؟ ہم کون سی امام حسین پر اخلاقی فلمیں بناتے ہیں؟ بھائی یہ بچہ جب کمپیوٹر بیٹھتا ہے اس بچے کو کارٹون چاہیے، بچہ کارٹون کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دن رات ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہے، دن رات مختلف کارٹونز دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی بچے کو بچپنے میں وہ کارٹون دکھاؤ جن کارٹون میں حسین کا کلام ہو، جن کارٹون میں جناب سلمان کے واقع ہوں، جن کارٹونز میں مختلف اسلامی کہانیاں یا پوزیٹو اور اخلاقی کہانی اور اخلاقیات اس کارٹون میں سکھائی جائے، یہ بچہ اتنا ٹام اور جیری کا عاشق نہیں بنے گا، پھر حسین کا عاشق بنے گا۔ دشمن آپ کے بچوں پہ کام کر رہا ہے، وہ آپ کے غزہ دیکھیں، زمانہ ہے ڈیٹا کا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے خالی، یہ دماغ ہے امپٹی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ معصوم پر بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہے، تیری مرضی ہے تو اس دماغ میں کیا بھرتا ہے۔ دنیا اس دماغ کو بھرنے کے لیے ملینز ایم بی کا ڈیٹا جمع کر کے بیٹھی ہے، ملینز ایم بی کا، یعنی تیرا بھی نہیں، بہت ڈیٹا ہے اس کے پاس۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ طے کرے کہ آج کے بعد میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا شروع کروں گا، اللہ 15 سال سے شروع کرے 70 سال تک ڈیلی دیکھتا رہے بغیر ناغہ، رات کو سوئی بھی نہ، فلمیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اتنا ڈیٹا ہے ان کے پاس۔ لیکن اگر یہی جوان کہے کہ مجھے اسلامی ڈیٹا استعمال کرنا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کے دیکھنا ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ ایک مولا علی کی فلم ہے، ایک امام رضا کی فلم ہے، یہ بیچارے ایرانیوں نے بنائی ہے، حضرت یوسف کی فلم بنائی ہے۔ بہت زیادہ آپ کو وقت لگے، آپ 1 مہینے میں سارا ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے سمجھ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کیا۔ دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس طرح ہم نے دشمن پر اٹیک نہیں کیا۔ جس طرح وہ کفر کو پھیلا رہا ہے اس طرح ہم نے ہدایت کو پھیلایا نہیں ہے۔ ہم بہت غافل ہیں، ہم انہی پرانے طریقوں پر چلے ہوئے ہیں۔ ہاں ہو سکتا تھا پہلے یہ طریقے کارآمد تھے، لیکن آج عزاداری کے لیے طریقے کارآمد نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اب کچھ جوان تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے سبجیکٹ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، جب تھوڑا میں نے پوچھا، اس یونیورسٹیز میں فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھائی جاتی ہے، بڑا اپ ڈیٹ ماحول اور بہت ہی ماڈرن ماحول ہوتا ہے۔ تو وہ جوان نے اپنے اسکیچ دکھائے، بڑے واہیات قسم کے اسکیچ تھے۔ کام کریں تو کیا کریں، ہمیں یہی ڈریسنگ سکھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا مطلب سیکھنے کے بعد بناؤ گے بھی؟ میں نے کہا کتنے انگریز ہیں فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے پاکستان میں؟ کپڑے کی کمپنیاں ہیں لیکن ڈیزائنر ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ اسی فیلڈ میں جا کے، اسی فیلڈ میں پڑھ کے اسلامی ڈیزائننگ کے کپڑے بناؤ۔ اب ہمارے بڑے مالدار شیعہ ہیں جن کی کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں، لیکن آپ ان کو کہیں یہ کام کرنا کہتے نہیں مولانا، پیسہ ملے گا ہم وہی کام کریں گے۔ ہماری سوچ ہے ہی نہیں ہم معاشرے میں کسی تبدیلی کو پیدا کریں۔ ایران کا امام خمینی کے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ، دیکھیے کبھی کبھی کلچر نعمت بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کلچر عذاب بھی بن جاتا ہے۔ کلچر کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ پاکستان کی خوبی یہ تھی کہ ہمارا جو لباس کا کلچر تھا وہ خواتین کا یا مردوں کا وہ بہترین کلچر تھا۔ خود امام خمینی تعریف کرتے تھے اور وہ جو لباس پہنتے تھے وہ بھی پاکستانی لباس زیب تن کرتے تھے، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ استحباب والا ہے۔ مستحب ہے کہ قمیص گھٹنے سے نیچے ہونی چاہیے، تو ہمارے کلچر میں یہ ہے۔ لیکن جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ نماز میں یہ کراہت ہے، جب آپ چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں وہ مکروہ ہے، یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ایک مکروہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تبھی فرماتے کم از کم گھر میں ایک ابا رکھ لو، تاکہ اگر پینٹ شرٹ میں بھی نماز پڑھ رہے ہو۔ اور ایران کی مسجدوں میں تو ابائیں ہوتی ہیں، اب آپ ابا خریدنا اتنی مہنگی، تو ہم نے خرچے کر لیے، لائٹس لگا لی، لاؤڈس لگا لیے، ہر چیز لگا لی، لیکن ایک مستحب کام کہ اکثر یہاں پہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، نماز جماعت بھی ہو رہی، لیکن سارے کے سارے مکروہ کام کر لیں۔ یہ شعور ہے نا، یہ فکر ہے۔ اب بعض ایران کی مسجدوں میں تقریباً کوئی 100 ابائیں، ایک ابا اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، رکھ لیتے ہیں، جتنے نمازی آتے ہیں ابا پہن کے نماز پڑھتے تاکہ اس کراہت سے بچ جائیں۔ وہ کلچر جس میں شرم ہے، وہ کلچر جس میں حیا ہے۔ قمیص بڑی ہوتی ہے، ظاہر انسان کا فرنٹ ہے، انسان کا بیک ہے، اور آج کل تو جوان شرٹ سے ایسی پہنتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے تو سب کچھ نظر ہی آ رہا ہوتا ہے، یعنی خود تو بندے خدا چھوٹی شرٹ، پچھلا بندہ اس کو بھی گناہ کروا رہا ہے، اب نماز میں اس کا خیال اللہ جانے کہاں جا رہا ہوگا۔ اللہ اتنا دقیق ہے اپنے اعمال میں
کہ تو مسجد میں آ تو اپنی زینتوں کو مسجد میں لے آ. زینت کیا ہے؟ ہم خوشبو دوسروں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن عطر اللہ کہتا ہے جب مسجد میں کھڑا ہو جا عطر لگا. عطر بھی اپنے اندر ایک میموری رکھتا ہے، ہر چیز کی ایک میموری ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ قرآن حفظ کرتے تھے. انہوں نے کہا مولانا جب قرآن یاد کرتا ہوں تو مخصوصاً اس وقت یہ عطر لگاتا ہوں. اور فرماتے جب کوئی آیت بھول جاتا ہوں اس عطر کی خوشبو آتی ہے تو اس کے ساتھ آیت بھی آ جاتی ہے. تو ایسے ہے جب آپ کربلا ہو کر آئے، مشہد ہو کر آئے تو کربلا کی اپنی خوشبو ہے، مولا رضا کے حرم کی اپنی خوشبو ہے. اور وہاں سے کوئی مومن آئے اور وہی خوشبو لگائے، جیسے خوشبو ناک تک آتی ہے ویسے ہی مولا رضا کا حرم ذہن میں آ جاتا ہے. پھر ہر چیز اپنے وجود میں ایک میموری رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. تمہیں سوچنا ہے کس شے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. تو کلچر عزیزان محترم، یہ کلچر بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایران کو سب سے زیادہ نقصان جس کے بعد ان کا کلچر جو تھا وہ مغربی کلچر تھا. امام خمینی دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے. اور سب سے زیادہ نقصان کیوں ہوا؟ کہ ان کے پاس فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے لوگ نہیں تھے جو اس قوم کو ڈیزائن کر کے ایسے کپڑے دیں جن کپڑوں میں حیا ہو، شرم ہو. ساری ایران کی ڈریسنگ کہاں سے آتی ہے؟ ترکی سے آتی ہے. اور ترکی کی ڈریسنگ ساری کہاں سے آتی ہے؟ گریک اور جرمنی سے آتی ہے. یعنی وہ مغرب کو، یورپ کو فالو کرتے ہیں اور ایرانی ترکی کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا ان کی جوانوں کی، ان کی خواتین کا کلچر تباہ ہو برباد ہو گیا. اس میں آپ خوش نصیب ہیں کہ کبھی کبھی کلچر اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کلچر کو بدلنا کتنا مشکل ہے. دشمن آج تک پاکستان میں کوشش کر، انڈیا کا کلچر تو تباہ کر دیا اس نے، لیکن الحمدللہ پاکستان کا کلچر ابھی بھی ثبات پر ہے. لیکن انہی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے